الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر دین کے خاطر جمع فرمایا، اور اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ گزرا اور شوال کا مہینہ تقریباً آدھا مہینے کے قریب ہو چکا ہے. لیکن جیسے رمضان کے اندر جو نورانیت، جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موجود تھیں، اور لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے، گھروں کے اندر ایک دینی ماحول، اور ہر عورت کے ہاتھ میں تسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سارا ماحول جیسے رمضان ختم ہو چکا ہے تو گھروں کے اندر دین کا ماحول بھی ختم ہو چکا، نمازوں کا ماحول بھی ختم ہو چکا، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بھی ختم ہو چکا، ذکر و اذکار کا ماحول بھی ختم ہو چکا. اب ایسا ماحول آنے کے لیے پھر شاید کہ رمضان آنا ہوگا، اس کے بعد ہی ایسا ماحول پیدا ہوگا. لیکن معزز خواتین، ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے پوری زندگی کے مسلمان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہتا ہے. صرف جمعہ میں مسلمان ہو جانا، رمضان المبارک کے اندر مسلمان ہو جانا، پھر رمضان جیسے ہی چلا جائے تو پھر وہی پرانا ماحول، اس طرح یہ غلط بات ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے اس وقت مرد اور عورتوں میں بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی کوتاہی ہے نماز فجر. نماز فجر کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے، نماز فجر پڑھنے پر کیا فضیلت ہے اور چھوڑنے پر کیا وعید. تو یہ دراصل ہماری وہ قوم، جو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو، رمضان کے اندر 3 بجے اٹھنے والی قوم اور 3 بجے سحری کی تیاری کرنے والی قوم، سحری کرنے والی قوم، اور مکمل طور پر 30 دن کا روزے رکھنے والی قوم، 30 دن کی تراویح پڑھنے والی قوم، اور 30 دن گناہوں سے بچنے والی قوم. جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو پھر ہم نے یہ سارے چیزوں کو کیوں ختم کر دیا؟ حالانکہ جس آدمی کے اندر 4-5 دن کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 4-5 دن میں عادت پڑ گئی. لیکن ہم 30 دن مسلسل روزے رکھے، 30 دن مسلسل نمازیں پڑھے، 30 دن مسلسل ہم نے سحری کی، 30 دن مسلسل ہم نے اللہ کی عبادت کی، تو پھر کیا ہمیں کتنے رمضان چاہیے ہمارے اندر رمضان کی عادت پیدا ہونے کے لیے؟ تو معزز خواتین، مسجدوں کے اندر بھی مصلی حضرات جس طرح رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں،
मस्जिदों के अंदर भी आधे से आधा कम हो गई, और इसी वजह से फजर की नमाज में सारी मस्जिद भर जाती थी, लेकिन आज फजर की नमाजों में 3 साढ़े 3 सबसे ज्यादा यानी मुसल्ली हजरात नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ रमजान ही को इबादत का महीना समझा है, सिर्फ हमने रमजान ही के अंदर नमाज पढ़ने को यानी अहम समझा है, बाकी 11 महीने हमने इसको कोई अहम नहीं समझा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपके सामने फजर की नमाज के सिलसिले में कुछ फजीलतें आपके सामने बयान करूं, और छोड़ने पर क्या वाईद है इसके बारे में कुछ आपके सामने तज़किरा करूं, ताकि हम लोग यानी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए और खुसूसन नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाएं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, शव्वाल का महीना है, और शव्वाल के 6 रोजे के सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह आखिर में अर्ज करूंगा, ताकि ये 6 रोजे जो बंदा या बंदी रख लेती है उसके लिए क्या फजीलत है। तो बहरहाल फजर की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजों में से फजर की नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए कि बंदे पर जब कोई मशक्कत और तकलीफ की चीज होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर अगर कोई इबादत का हुक्म लगाएं और बंदों को वो तकलीफ में डालने यानी तकलीफ होती है उससे, मशक्कत होती है उससे, तो अल्लाह सवाब में भी इजाफा फरमा देते हैं। जैसे रमजानुल मुबारक के एक रोजा जब बंदा रखता है, तकलीफ है, भूखा रहना है, हर एक को आकर क्या है, हर एक चीज को छोड़ना पड़ता है, लेकिन सवाब अल्लाह ने इजाफा फरमा दिया। और इसी तरीके से यानी रमजानुल मुबारक के अंदर तरावी 20 रकात तरावी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान की 20 रकात तरावी की वजह से अल्लाह यानी सवाब में इजाफा अता फरमा दिया। इसलिए कि मुसलसल आदमी यानी साल में एक मरतबा 20 रकात तरावी मुसलसल पढ़ना उसके लिए मशक्कत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मशक्कत के साथ सवाब में इजाफा अता फरमा दिया। तो बहरहाल इसी वजह से फजर की नमाज जितनी मशक्कत है, मीठी नींद से जागना है, खुसूसन फजर की नमाज में हम लोगों की कोताही, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कोताही हो जाती। सर्दी के मौसम में तो हर आदमी फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए कि रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। लेकिन गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि रात छोटी होती है, दिन लंबा होता है। और गर्मी का मौसम कभी रात को करंट चला जाता है, गर्मी महसूस होती है, और यानी वक्त पर नींद लग नहीं पाती, इसलिए फजर के वक्त में आंख खुलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बंदे और बंदियां फजर की नमाज के लिए मशक्कत बर्दाश्त करते हैं, अपने मीठी नींद को कुर्बान करते हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सवाब रखा है। उतना सवाब किसी और नमाज के लिए नहीं रखा है, इसलिए कि फजर की नमाज एक ऐसी नमाज है जो दुनिया के अंदर सबसे पहले अदा की जाने वाली नमाज, जो सबसे पहले दुनिया के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज, वो फजर की नमाज है। वो कैसे पढ़ी गई सबसे पहले फजर की नमाज? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर उनसे भूल हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस फल से मना किया था उस फल को खा लिए, तो अल्लाह ने उनसे जन्नत का लिबास छीन लिया और उनको जन्नत से दुनिया के अंदर पलट दिया। और वो दुनिया के अंदर ऐसे वक्त में आए, वो हिंदुस्तान ही में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो उतरे वो हिंदुस्तान ही में उतरे। तो हिंदुस्तान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे हैं। जब उतरे हैं तो उस वक्त रात का मौका था, हर तरफ अंधेरा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया को देखे परेशान हो गए, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने एक भूल की वजह से ऐसी दुनिया में डाल दिया जो कहीं रोशनी नजर नहीं आती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में थे, जन्नत का मौसम तो बड़ा बेहतरीन मौसम होता है, वहां कोई सूरज नहीं, चांद नहीं। अब जैसे यदि अब तो सूरज लाइट से निकल गया है, जैसे हमारे यहाँ बारिश का मौसम में अबर जैसी होती है, क्लेमेंट जैसा होता है, वो क्लेमेंट होता है जन्नत का। ना वहां सूरज की जरूरत पड़ती है, वहां चांद की जरूरत पड़ती है, बड़ा बेहतरीन सुहाना मौसम होता है, ना रात है ना कुछ है वहां पे। बल्कि ऐसा मौसम जब हर आदम अलैहिस्सलाम ऐसे मौसम को छोड़कर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो निहायत ही तारीक मौसम, तारीक थी, रात तारीक थी, अंधेरा था, परेशान हो गए कि क्या किया जाए। अब जैसे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रात गुजरती गई, जब सुबह का वक्त शुरू हुआ, सुबह सादिक का वक्त शुरू हुआ, रात की तारीकी निकलने लगी और सुबह सादिक आकर क्या है,
आगे निकलने गया और सूरज निकलने से पहले आसमान जरा सफेद हो गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी। एक रकात रात की तारीकी के जाने की वजह से, रात की अंधेरी जाने की वजह से एक रकात बतौर शुक्राना अदा की, और एक रकात सुबह की रोशनी आने की वजह से हर आदम अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज अता फरमाई। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस 2 रकात को उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज फरमा दिया कि ये 2 रकात ऐसी हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया में आने के बाद फजर की नमाज 2 रकात अदा फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए पूरी जिंदगी फजर की नमाज फर्ज फरमा दी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इसीलिए फजर का मौका ऐसा होता है, फजर की नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब बरकतें रखी हैं, अजीब रहमतें रखी हैं, और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी है कि जो बंदा या बंदी फजर की नमाज पढ़ लेती हैं, मर्द हो वो मस्जिद को आकर बाजमात नमाज अदा कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला, और औरत हो घर के अंदर अपने वक्त पर फजर की नमाज अदा कर लेती है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो मर्द फजर की नमाज की पाबंदी करता है और जो औरत फजर की नमाज की पाबंदी करती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी में आ जाती है। जिम्मेदारी में आने का मतलब क्या है? जिम्मेदारी में आने का मतलब यह है कि हर हादसा से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते, हर मुसीबतों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते, और हर जानदार, हर मूजी जानवरों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते, हासिदीन के हसद से उसकी हिफाजत फरमाते। फजर नमाज पढ़ने वाला आदमी, फजर नमाज पढ़ने वाली औरत, अल्लाह तबारक व तआला मखलूकात के शर से उसकी हिफाजत फरमाती। अंदाजा लगाओ कि बहुत सारे ऐसे मौके ऐसे भी होते हैं कि देखे होंगे कि जर्रे में मिस होगा, जर्रे में मैंने बच गया, जर्रे में आकर क्या मेरी गाड़ी चुकनाचूर होने वाली थी, लेकिन यानी मुझे कुछ भी चोट नहीं आई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सुने होंगे बहुत सारे ऐसे वाकयात। तो जिस आदमी को अल्लाह ने जिम्मेदारी में ले रखा है, उस आदमी को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत। हाँ, अलबत्ता अल्लाह की तकदीर में कोई नुकसान लिख चुका होगा, अल्लाह ने आकर क्या है, यानी ये होकर ही रहेगा, अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, तो फिर ऐसी सूरत में उस आदमी को वो होकर ही रहेगा। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, फजर की नमाज पढ़ने वाली मर्द, फजर की नमाज पढ़ने वाला मर्द और फजर की नमाज पढ़ने वाली औरतें वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाती हैं, जिम्मेदारी में आ जाती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी में आ जाती हैं। और जो औरतें, जो मर्द फजर की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते, फजर की नमाज अदा नहीं करते, वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बाहर हो जाते। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इसीलिए कहते हैं आज यानी मर्द हजरात भी मस्जिदों के अंदर नजर आना बंद हो गए, ख़वातीन भी बड़े आराम के साथ, तो छुट्टियां हो गई बच्चों की, कम से कम पहले तो आकर क्या है, बच्चों की टिफिन बनाने के लिए जल्दी जल्दी उठना पड़ता था, उस बहाने से तो कम से कम नमाज पढ़ लेते थे। लेकिन अब तो अगर क्या है, बच्चों की अगर छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे बाज औरतें तो आकर क्या है, यानी छुट्टियां मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर भी चले गए। अब वहां तो रात सारी टीवियां देखो, रात सारी फिल्में देखो, सीरियल देखो, मीटिंगें लगाओ, गपशप लगाओ और हंसा मजाक करो, और सुबह की फजर की नमाज आसानी के साथ छोड़ दो। बहुत सारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इज्तिमा को आते हैं, वो तो आकर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लेते, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो 4 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने का यानी उनका तौफीक ही नहीं मिलती। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, फजर की नमाज अल्लाह तबारक व तआला यानी बहुत बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फजर की नमाज में अता फरमाते हैं। इसीलिए कि फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस आदमी की हिफाजत का जिम्मा ले लेते हैं, उसको कोई आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हर इंसान के साथ यानी अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुतय्यन किया है इंसान की हिफाजत के लिए। इंसान के दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह तबारक व तआला कुछ फरिश्तों को मुतय्यन किए हैं। वो फरिश्ते यानी इंसान की हिफाजत करते रहते हैं,
یہاں تک کہ یعنی اگر یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ متعین نہ کیے ہوتے تو ایسی صورت میں انسان کو ختم کرنے کے لیے جنات کافی ہے. انسان کو ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے موذی جانور، بچھو، سام، زہریلے کیڑے، زہریلے جانور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے ہیں. اگر یہ فرشتوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت نہ کرتے تو انسان کبھی ختم ہو جاتا. اسی لیے چاہے جنات اور شیاطین کسی پر بھی حاوی ہو جائیں، لیکن انسان کو مارنے، انسان کو ختم کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی. ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. تو اسی لیے فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والے لوگوں کے لیے شیطان ان سے ڈر کر دور بھاگ جاتا ہے. شیطان ان کے قریب بھی نہیں آتا، جنات ان کے قریب بھی نہیں آتے. تو لہٰذا فجر کی نماز کی پابندی، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. قرآن الفجر کیا ہے؟ فجر کی نماز. فجر کی نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اسی لیے فرشتے یعنی ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے انسان اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے رہتے. کتابوں میں اللہ کی حفاظت کا ایک عجیب واقعہ لکھا گیا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سمندر کے ساحل پر جا رہا تھا، ٹہل رہا تھا، تو ایک بچھو پر میری نظر پڑی. وہ بچھو بڑی تیزی کے ساتھ سمندر کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ بچھو تو سمندر کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن یہ سمندر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو میں نے بچھو کے پیچھے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کچھوا یعنی ایک تانبیلی وہاں سمندر کے کنارے انتظار کر رہی ہے. اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور یہ تانبیلی، یہ کچھوا اس بچھو کو لے کر سمندر میں جانے لگا. مجھے تعجب ہوا کہ یہ تانبیلی کی اور یہ بچھو کی کیا دوستی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بچھو اس تانبیلی کے پیٹھ پر بیٹھ کر سوار ہو رہا ہے. میں نے اس وقت کشتی کرائے پر لی، ایک بوٹ، ایک جہاز کرائے پر لی، پانی کی جہاز، اور میں سوار ہوا. وہ تانبیلی سمندر کے اس کنارے پر جانے کے لیے جا رہی تھی، میں اسے پیچھے پیچھے گیا، یہاں تک کہ وہ تانبیلی اس سمندر کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ بچھو چھلانگ لگا کر یعنی اس خشکی میں آ گیا اور تیزی سے دوڑنے لگا. تو میں جہاز سے اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جزیرے کے اندر ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے نیچے ایک نوجوان شراب پی کر مست ہو کر سو رہا ہے، نشے کی حالت میں. اور اس نوجوان کے پاس ایک کالا ناگ، ایک کالا سانپ پھن بنائے ہوئے اس کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ہمارے گھروں کے پاس بھی کبھی کبھی سانپ آ جاتے ہیں، بچھو آ جاتے ہیں. اگر یہ سانپ اور بچھو کے دل کے اندر انسان کا خوف نہ ہوتا تو پھر ہر ایک کو یہ ڈس لیتے. سانپ ڈستا ہے اس لیے ڈستا ہے، انسان سے خوف کھا کر ڈستا ہے. یہ دفاع میں نہیں بلکہ انسان سے خوف کھا کر ڈستا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی حفاظت کو ہٹا لیں تو ایسی صورت میں ہر سانپ انسان سے نڈر ہو کر ہر انسان کو ڈس کر چلا جاتا ہے. ہمارے مدرسے کے بازو میں ایک اسکول تھی، ہاسٹل تھی. تو ایک رات کا واقعہ تھا کہ 2 سانپ
ہاسٹل میں آئے، بچے سو رہے تھے رات میں، تقریباً ایک کمرے کے اندر کئی سارے بچے سوتے ہیں، تو اس اسکول کے ہاسٹل کے اندر دو سانپ آئے اور ایک بچہ سو رہا تھا، اس بچے کو ایک ہی جگہ دونوں سانپ ڈس کر چلے گئے۔ پھر صبح ہوئی، اس وقت فوراً اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، بہرحال وجہ کیا ہے معلوم نہیں ہوئی، لیکن سارے بچوں کے پاس سے گزر کر اسی ایک بچے کو ڈس کر چلے گئے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ سانپ کی صفت کیا ہے، انسان کو آ کر کے کاٹ لینا، اور سانپ کا زہر جب انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے، بسا اوقات انسان مر بھی جاتا ہے، بسا اوقات کالا ناگ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا زہر سارے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ تو اب وہ نوجوان اس جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے اور ایک کالا ناگ کھڑا ہوا ہے ڈسنے کے لیے، تو یہ بچھو تیزی سے گیا، تیزی سے جا کر اس سانپ کو ڈس لیا۔ سانپ اور بچھو کے زہر کے مقابل میں زہر اگر دونوں لڑیں، سانپ اور بچھو دونوں آپس میں لڑے، اگر بچھو سانپ پر ڈنک مار دے تو بچھو کا زہر سانپ پر غالب آ جاتا ہے، اور بچھو کے زہر کے مقابلے میں سانپ کا زہر کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ بچھو تیزی سے بھاگتا ہوا سانپ کو جا کر ڈس لیا، جیسے ہی سانپ کو ڈسا تو وہ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور بچھو واپس ہو کر اپنی جگہ کی طرف نکل گیا۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ گیا، اللہ اکبر، کہ ایک بچھو سمندر کے اس کنارے پر تھا، اور ایک تانبیلی، نہ جس کی زبان ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ بچھو کی زبان ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ تانبیلی کی زبان سمجھ سکتے ہیں، اور یہ وہ نوجوان جو جھاڑ کے نیچے شراب پی کر مست نشے کی حالت میں سو رہا ہے، مست ہو چکا ہے، اور اس کو کاٹنے کے لیے کالا سانپ اگر پھن کھولا ہوا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ بچھو کو اور تانبیلے کو اللہ نے دونوں چیزوں کے ذریعے سے اس نوجوان کی حفاظت فرمائی۔ اس بچھو کو اللہ نے وہاں پر بھیج کر اس کالے ناگ کو ختم کیا، اور تو یہ سارا منظر دیکھ کر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ یعنی اس نوجوان کو اٹھائے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں اس نوجوان کو میں نے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں پر سو رہا ہے، تو شراب پی کر مست ہے، جبکہ دیکھ تیرے سامنے ایک کالا ناگ، کالا سانپ مرا ہوا پڑا ہے، پتا ہے کیا ہوا تیرے پیچھے؟ تو سو رہا تھا، تجھے کچھ خبر نہیں تھی، اور تیرے پیچھے یہ سانپ آ کر پھن لے کر کھڑا ہو گیا، اور میں سمندر کے اس ساحل پر تھا، اس کنارے پر تھا، ایک بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے تانبیلی کے ذریعے اس سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچایا، اور ایک بچھو کے ذریعے اللہ نے تیری حفاظت کی، تو اللہ کی نافرمانی کر کے سو رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ نوجوان اس واقعے کو سنا تو اتنا رویا کہ میں اپنے گناہوں سے بڑا شرمندہ ہوں، کہ مجھ جیسے ایسے گنہگار کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، میں اللہ کی کتنی نافرمانی کیا۔ اسی وقت اس نے رو کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا، اس نے سچی پکی توبہ کر کے حضرت کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سے میں ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزاروں گا۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بچا لیتے ہیں، جس کی حفاظت کر لیتے ہیں، تو اس کو اگر کون نقصان پہنچ جا سکتا ہے؟ اللہ کے نافرمان بھی زمین پر جی رہے ہیں، اللہ کے باغی بھی زمین پر جی رہے ہیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے، اور اسی طرح رشوت دینے والے، لینے والے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں، سب کو اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں۔
لیکن بندے اللہ کو بھول جاتے، اللہ یاد نہیں آتا اللہ۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بندے اللہ یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ انسان اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو بندہ یا بندی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ دوسری چیز، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھر کے اندر وقت پر عشاء کی نماز پڑھ لی اور وقت پر فجر کی نماز پڑھ لی، تو عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب، یعنی گویا مرد ہو تو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیا عشاء کی اور فجر کی، عورت ہو تو گھر کے اندر عشاء اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیے، تو گویا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتے۔ شب قدر 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اس میں بھی پوری رات جاگ نہیں سکتے۔ شب برات یعنی اس کے اندر بھی پوری رات جاگ نہیں سکتے۔ عیدین کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، پوری رات جاگ نہیں سکتے۔ یہاں عشاء اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی سستی بات یہ دیکھیے، کتنا سستا سودا ہے دیکھیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی یعنی مرد ہیں تو اپنے مردوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو پیار و محبت سے جگا کر ان کو فجر کی نماز کا، خود بھی نماز پڑھنے کو پابندی سے نماز پڑھے، اور اپنے گھر کے اندر جتنے مرد حضرات ہیں ان سب کو یعنی مسجد کو روانہ کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مرد کے قدم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور جتنا ایک ایک قدم مسجد کے لیے اٹھاتا ہے مرد، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جو مرد اور عورت فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دائیں ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے وعید یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ان کو بہلا کر سلاتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی وقت ہے، سو جاؤ۔ دیکھیے، عام طور پر یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ بعض لوگوں کو 3-4 بجے نیند ہوشار ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو 3-4 بجے نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی مؤذن صاحب فجر کی اذان شروع کر دیتے ہیں، اتنی میٹھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کے سرہانے بیٹھ کر بہلاتا ہے کہ سو جاؤ، سو جاؤ، اور کب تک بہلاتا رہتا ہے؟ جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے اس وقت تک شیطان ان سب کو بہلاتا ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو بھی بہلا کر سلا دیتا ہے۔ اب یہ مست بڑے مزے کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ان کے گدی پر، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، 3 گھاٹیاں ڈال دیتا ہے، اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے جتنی بھی زیادہ محبت کر لیں، پیشاب بھی ان کا دھوتے ہیں ہم لوگ، بچوں کا پاخانہ بھی ہم لوگ دھوتے ہیں،
ان کی ہر چیز ہمیں اگر کیا ہے صاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے کہ اپنے بچے کا ایک خطرہ پیشاب پی کر دکھا دے۔ ہے کوئی ماں ایسی کہ جس نے اگر اپنے بچے سے اتنی محبت کی ہو کہ اس بچے کا پیشاب اگر پی کر دکھا دے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روزانہ جو مرد اور عورتیں نماز چھوڑ کر، فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں، روزانہ وہ شیطان کا پیشاب پی کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دن بھر نحوستیں ان کی لگ جاتی ہیں، مصیبتیں ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ وہ دن ایسے گزارتے ہیں جیسے بولتے ہیں کیا کیا جب میرا برا وقت نہیں، فجر نماز چھوڑنے کی نحوست، رات میں زیادہ جاگنے کی نحوست۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو فوراً بستر پر چلے جاتے تھے، فوراً سو جاتے تھے، اور صبح میں جلدی اٹھتے تھے۔ سائنسدانوں نے اس چیز کو ریسرچ کیا، مسلمان ہر چیز ہمارے پاس ہے، صحت ہمارے پاس ہے، لیکن مسلمان اسے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، غیروں کی طرح رات جاگنے لگا، غیروں کی طرح سونے لگا۔ اسی لیے بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کلیجہ جو ہے، جو جسم کے اندر زہریلی چیزوں کو کیا ختم کرتا ہے، وہ رات کے 10 بجے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رات کے 3 بجے تک وہ کام کرتا ہے۔ اور کب کام کرتا ہے؟ جب انسان سو جاتا ہے تب یہ کلیجہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان نہیں سوتا، جاگتا رہتا ہے، تو پھر کام نہیں کرتا وہ۔ اب جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہیں اس کے ذریعے سے طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی۔ رات میں زیادہ دیر جاگنا، بڑے بڑے ملک آپ اٹھا لیجئے یورپ کے اندر، وہاں 9-10 بجے تک دکانیں نہیں رہتے، وہاں پہ 5 بجے شام کے 5 بجے جیسے ہی ہو جاتے ہیں، فوراً وہاں کے لوگ دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، 7 بجے کھا کر سو بھی جاتے ہیں وہ لوگ، اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مارواڑی لوگ دیکھتے ہیں، ان کی دکانیں رات بھر جاگتے ہیں، وہ لوگ 8-8:30 بجے سے پہلے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور فجر میں سب سے پہلے وہ دکان کھولتے ہیں۔ جا کر دیکھو، جلدی اٹھتے ہیں وہ لوگ، اور جلدی اٹھنے کے سائنسی فائدے، سائنس نے ریسرچ کیا ہے کہ جو بندے فجر میں جلد اٹھ جاتے ہیں، صبح میں ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کو وہ ہوا لگ جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر چاہے جتنی بیماریاں ہوں اس کے لیے افاقہ کا ذریعہ بن جاتی، اس کے جسم کے اندر زہریلی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ہوا اتنی شاندار ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو تہجد کے اندر فرمایا کہ تہجد کے اندر یہ ہوا نکلتی ہے۔ تو بہرحال تہجد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک صبح کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو معزز خواتین، ایسی چیزوں کو غیر مسلم حضرات اسے لے رہے ہیں، لیکن مسلمان اتنا سست ہو گیا ہے، مسلمان اتنا پیچھے ہٹ چکا ہے کہ نہ وہ صبح کی نماز کا خیال ہے، نہ فجر کی وقت کا خیال ہے، نہ اپنی صحت کا خیال ہے۔ رات کے اندر مرد حضرات بھی دکان بند کر کے آئے تک 11:30 لگا دیتے۔ بہت سارے مرد حضرات ہم سے ملتے ہیں، کیا بھائی قصہ؟ نہیں حضرت، رات پہ سوئے تک 12 ہو جاتا۔ کب کھانا کھاتی جی تمہیں؟ 11:30 پونے 12 بجے کھاتی، پھر کھا کو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا جا کو بستر پر سو جاتی۔ وہ کھانا کیا ہمارے لیے صحت کا ذریعہ بنتا ہے؟ وہی کھانا ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا کھاؤ تو کچھ چلو پھرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو کچھ دیر سو جاؤ۔ آپ کی عادت بھی یہی تھی کہ رات کا کھانا کھاتے تو کچھ چلتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں کھانا کھائیں کہ رات میں مغرب کے بعد کھانا کھانے کی عادت بنا لیں۔
آج کل جتنے لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، بی پی کے پیشنٹ ہیں، اور اسی طرح گیسٹرک کے بہت سارے پیشنٹ ایسے موجود ہیں جو یعنی بہت ساری دوائیاں کھا کر بھی ان کی گیسٹرک کی بیماری ختم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت پر کھانا نہ کھانا. رات کے 11:30 بجے کھا کے 12 بجے گھر کے اندر سو جائے تو وہ کھانا ہمارے لیے گیسٹرک نہیں لائے گا تو کیا لائے گا؟ وہ کھانا ہمارے لیے زہر نہیں لائے، یعنی شوگر لائے گا نہیں تو کیا لائے گا؟ اب صبح کو اٹھتے ہیں 9 بجے 10 بجے اور 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں. 11 بجے ناشتہ کر کے پھر 3:30 بجے 4 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے. تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رات کو فجر میں جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے اٹھنے کی پابندی کرنا ہے. اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں. تہجد کے اندر اللہ اکبر، میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اللہ سے جو لینا ہے وہ تہجد میں لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تہجد پر تشریف لاتے. تو اسی لیے بعض لوگ رات میں جاگتے ہیں اور فجر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی رات بھر نفل پڑھا، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کی رات بھر کی نفل کی نماز ضائع ہو جاتی، بیکار ہو جاتی. جیسا کہ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سلیمان تھا، سلیمان ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ کا نام تھا حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا کے رکھا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر بازار تشریف لے گئے فجر کے بعد، تو حضرت سلیمان نظر نہیں آئے. ان کا گھر بھی قریب تھا بازار کے. تو حضرت عمر نے گھر کے پاس جا کر ان کی والدہ سے پوچھ تاچھ کی کہ ماں جان، کیا آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوا؟ اس کی طبیعت کچھ اچھی ہے؟ کیا حالت ہے؟ خیر خیریت پوچھنے کے لیے گئے. اگر بیمار ہو تو عیادت ہو جائے، اگر کوئی کیا تمہیں پریشانی ہے تو وہ پریشانی تو حل کر سکے. تو ماں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، یہ رات بھر نفل نماز پڑھ رہا تھا اور فجر میں اس کی آنکھ لگ گئی. ہمارے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے ہو، جماعت کی نماز میں شریک نہ ہوئے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ رات بھر سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کر رات بھر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ رات بھر نفل پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دے. تو اسی لیے معزز خواتین، فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ جو بندہ ایک فجر کی نماز یا ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر لیتا ہے، اٹھا 5 بجے اٹھا لیکن سستی کی وجہ سے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا، جان بوجھ کر قضا کر دیا، پھر 7 بجے اٹھا تو وہ نماز قضا کر لیا، اس کا عذاب حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ وہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی، اگرچہ کہ وہ نماز بعد میں پڑھ لیا. اتنی خطرناک وعید ہے. تو معزز خواتین، ہم نے کتنی نمازیں قضا کی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی جتنا زیادہ چاہے پابندی کرنا چاہیے. صرف رمضان کے لیے نماز کی پابندی نہیں بلکہ پوری زندگی جن دنوں میں نماز پڑھنا منع ہے ان دنوں کو چھوڑ کر باقی پاکی کی حالت میں ہر وقت میں، چاہے شادی بھی آ جائے، چاہے فنکشن آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے واسطے رات میں جلدی سونے کا ماحول اپنے گھروں کے اندر بنائیں.
اللہ کے واسطے فجر میں اٹھنے کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو مسجد کو بھیجنے کا ایک ماحول بنائیں، اٹھائیں کہ گھر کے اندر برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، گھر کے اندر روزی حاصل کرنا چاہ رہے ہو، گھر کے اندر رزق میں برکت آنا، یعنی رزق کے اندر برکت لانا چاہتے ہو، تو ہر مرد اور ہر عورت فجر کی نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ تو معزز خواتین، اسی لیے اب چھٹیوں کا موسم ہے بچوں کا، تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر بچوں کے اور بچیوں کے چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں کیسے بولے تو وقت کو ایسے ضائع کرا ہوتے ہیں کھیل کود میں۔ اب دیکھو گلیوں کے اندر کون زیادہ پھرتے ہیں، سو کون زیادہ گلاٹے بولے تو ہمارے جو بچے رہتے، غیروں کے بچے نظر نہیں آتے۔ دیکھو ہمارے گلیوں میں کون تو آتی ہیں کہ غیروں کے بچہ کر کیا ہے گھر میں چلتے انہوں کیا کیے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے بچے سے کیا کر کیا ہے نہ دنیا صحیح حاصل کرے نہ دین صحیح حاصل کرے۔ اسکولوں میں بھی جا کر دیکھو کیا بھی پڑھنے کا ناموس نہیں، کم از کم دین حاصل کر رہے ہیں کیا بولے تو دین بھی نہیں، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، آوارہ گردی۔ تو اس لیے سارے شہر کے اندر علماء نے اور بہت سارے فکر مند حضرات نے یعنی ایک ترتیب بنائی ہے تاکہ ہمارے بچوں کا یعنی سمر جو ہے گرمیوں کا موسم ہے، گرمی کا جو موسم ہے، چھٹیوں کا جو موسم ہے، اس کو آ کر کیسے وقت پر لایا جا سکے۔ تو آپ معزز خواتین آپ جانتی ہیں اس وقت ملک کے حالات بھی بڑے خطرناک ہیں اور آگے جا کر اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کی سب سے زیادہ ایمان اور ان کی دین کی فکر کرنا ہے۔ تو اس لیے ہر مسجد کے اندر ایک سمر کیمپ رکھا گیا، ہمارے مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، پیر کے دن سے ایڈمیشن آ کر کیا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے اس طرح اپنے بچوں کو نہ بنائیں۔ ہم نے تو بڑے غفلت کے ساتھ زندگی گزارے، ہم نے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے، لیکن ماں باپ مرنے کے بعد بچے اس قابل ہونا چاہیے کہ بچے ایصال ثواب کم از کم کر سکے۔ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو کم از کم ایصال ثواب نہیں کر سکتی، چاہے وہ اسکول کے اندر پڑھ کر جتنی بھی ڈگری حاصل کر لے، تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے کچھ فائدہ نہیں۔ اسی لیے پورے علماء نے اس بات کے اندر فکر کی ہے کہ ہر مسجد کے اندر سمر کورس رکھا گیا ہے۔ سمر کورس بولے تو اب جیسے ہمیں روزانہ صبح و شام مدرسے کو بھیجتے تھے بچوں کو مکتب میں، لیکن یہ سمر کورس ایسا ہوگا ہمارے مسجد کے اندر صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک، صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک اپنے بچوں کو یعنی مسجد کے حوالے کرنا چاہیے، چاہے وہ بچہ 1 کلاس پڑھنے والا کیوں نہ ہو، 2 کلاس پڑھنے والا کیوں نہ ہو، 5 کلاس پڑھنے والا کیوں نہ ہو، 10 کلاس پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ 10 کلاس کے اندر کے جتنے بچے ہیں نا، ان سب کو، بچیوں کو آ کر کیا ہے 7-8 سال کے عمر کی پہلے کی بچیوں کو آ کر کیا ہے یعنی ان کو بھی آ کر کیا مسجد کو بھیجا کرے۔ اس سے اوپر کی عمر یعنی مسجد کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ 8 سال سے اوپر کی عمر میں مسجد کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھی ہوئی یعنی بہنیں ہیں جو مدرسے پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس اگر بھیجا کرے۔ البتہ جو 8 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، اس کے اندر کی بچیاں ہیں، ان کو بھی آخر کیا ہے اس سمر کورس میں یعنی داخلہ دلوائیں، اور پورا انشاءاللہ یہ سمر کورس ہوگا 30 پر 5 دن ہوگا، 30 پر 5 دن انشاءاللہ یہ سمر کورس چلے گا۔ یعنی 20 تاریخ سے کلاسز شروع ہو جائیں گے، 20 تاریخ سے کلاسز شروع ہو جائیں گے۔ ایڈمیشن داخلہ ابھی سے کروا لے، اس لیے کہ بچے آ کر کے جتنے زیادہ ہو جائیں گے پھر ایڈمیشن ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ تمام خواتین سے، تمام بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کی سمر
صحیح طریقے سے لگوانا چاہتے ہیں، ان کے اندر دین کی بنیادیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اپنے بچوں کو آوارہ گردی کھیل کود کے بجائے یعنی مکتب کو مدرسے کے اندر سمر کے کورس میں آ کر کیا ہے ان کو مسجد کو بھیجیں، اور ساتھ ساتھ یہاں یعنی ایڈمیشن فارم رہے گا، اور ایک بچے کو اگر کیا 200 روپے کی فیس لگانی پڑے گی، ایک مہینے کے لیے ایک بچے کو 200 روپے کی فیس ہوگی۔ لہذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے مردوں کے اندر بھی دین ہو، عورتوں کے اندر بھی دین ہو، اور بچوں کے اندر بھی دین ہو۔ بچوں کے اندر دین کب آئے گا؟ جب وہ بچے ماحول میں رہیں گے، دینی ماحول میں رہیں گے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں ایسے ہیں آج جو بڑے ہونے کے بعد کفر میں جا چکے ہیں، تو وہ حالت ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس طرح ہمیں فجر میں اٹھ جائیں گے، بچوں کو فجر کی نماز کی پابندی بھی ہو جائے گی، مرد حضرات بھی اگر فجر کی نماز کی پابندی ہو جائے گی، اور بچے ناشتہ کر کے فوراً 8 بجے آ کر کیا ہے فوراً مسجد کو آ جائیں گے اور کلاس شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ مسجد کو آ کر ان کے بچے کے چاہے والد ہو، بچے کا چاہے ماموں ہو، چاہے چچا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے دادا ہو، چاہے نانا ہو، کوئی بھی ہو، بچے کو ساتھ لائیں، ایڈمیشن کروا لیں، اور 20 تاریخ سے انشاءاللہ ہماری آ کر کیا ہے کلاسیں شروع ہو جائیں گی، اور 20 تاریخ تک ایڈمیشن جاری رہے گا، داخلے جاری رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ سب خواتین سے درخواست ہے کہ یعنی اس کے لیے آ کر کیا بھرپور کوشش کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شوال کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شهر شوال كان كصيام الدهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو گویا اس نے پورا سال، پورا زمانہ روزہ رکھنے کے برابر ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو ایک روزہ رمضان کا رکھا تو ایک روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ ویسا 30 دن کے کتنے ہوئے؟ 10 مہینے ہوئے۔ 3 دن کا روزہ 1 مہینے کا ثواب، 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب۔ ویسے 30 دن کے روزے کتنے ہوئے؟ 10 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب، باقی 2 مہینے رہ گئے۔ تو 2 مہینے کو مکمل کرنے کے لیے 6 شوال کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یا بندی شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں 1 روزہ رکھنے پر 10 دن کا ثواب، 10 دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو 6 شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو 2 مہینے رکھنے کا ثواب، گویا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ ایسا پوری زندگی ایسا بندہ 6 روزے شوال کے رکھ لیا، پورے رمضان کے روزے رکھ لیا، تو گویا پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے جن خواتین کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے وہ بعد میں قضا کر لیں، ضرور قضا کرنی ہے، لیکن شوال کا مہینہ بالکل 15 یا 16 یا 17 دن باقی ہے شوال کا، تو چاہے وہ مسلسل 6 روزے رکھ لے، چاہے 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھ لے، پھر جیسا بھی ہو، بہرحال شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یعنی 30 مئی سے پہلے شوال ختم ہو جائے گا۔ 30 مئی سے پہلے شوال ختم ہو جائے گا،
तो उससे पहले पहले आकर क्या है, यानी 6 रोजे रख लेंगे तो इंशाअल्लाह रमजान और ये 6 शव्वाल के रोजे रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल रोजा रखने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और इसी तरीके से देखिए रमजान के अंदर माशाल्लाह बहुत सारे बहनें इज्तिमा में आया करती थी, और जैसे ही रमजान खत्म हुआ है बहुत सारी छुट्टियों में चली गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि यानी अगला इतवार आप सब आते हुए यानी सब खवातीन को, हमारे सब बहनों को साथ लाने की कोशिश करें, और फजर की नमाज अल्लाह के वास्ते फजर की नमाज ना छोड़ा करें। घरों के अंदर खुशहाल रहना चाहते हैं, घरों के अंदर बरकतें होना चाहते हैं, मर्द भी आकर क्या है फजर की नमाज पढ़ें, औरतें भी फजर की नमाज पढ़ें। और इसी तरह घरों के अंदर यानी कुरान पाक की तिलावत रोजाना एक पारा पढ़ने का मामूल बना लें, और रोजाना जिक्र करने का माहौल अपने घरों के अंदर लाएं। घर के सारे अफराद बैठकर, जैसा कि मैं हमेशा, हमारे शेख भी यही फरमाते हैं कि घर घर के अंदर जिक्र की मजलिसें जिंदा हो जाएं, घर घर के अंदर पूरे अफराद बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए। जैसा कि हजरत ने मुख्तसर जिक्र दिए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ना, सुबहान अल्लाह तीसरा कलीमा 100 मरतबा पढ़ना, दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ना, इस्तिगफार 100 मरतबा पढ़ना। तो ये सारे अफराद मिलकर अगर जिक्र कर लें, फिर दुआ कर लें, तो जिक्र के बाद जो दुआ की जाती है वो अल्लाह कबूल फरमा लेते। और इसी तरह रोजाना फज़ाइल आमाल की तालीम अपने घरों के अंदर जिंदा फरमाए। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी फिक्र के साथ वो किताब लिखी है, इसलिए उसके अंदर सहाबा और सहाबियात के वाक़ियात हैं, और नमाज यानी नमाज के फजाइल भी मौजूद हैं, नमाज छोड़ने पर वाइदे भी मौजूद हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, सारी यानी बातें उसके अंदर मौजूद हैं। लिहाजा अपने घरों के अंदर फज़ाइल आमाल की यानी तालीम को आकर के जिंदा करें, और इसी वजह और पर्दे का जहां तक हो सके एहतमाम करें। चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर अल्लाह के वास्ते पर्दे में रहें। किसी नामहरम मर्द को अपना चेहरा ना दिखलाएं, गलियों में ना घूमे, बेपर्दगी के साथ ना घूमे, बल्कि जो औरत जितना बापर्दा रहेगी, जितना पर्दे के साथ रहेगी, उतना उस औरत को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, उतना उस औरत से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं। लिहाजा अपने बच्चे और बच्चियों को यानी मदरसे को भेजें। समर कोर्स है, दिन में आकर क्या है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आकर क्या है ये समर कैंप रखा गया है। यानी चाहे वो इसरम्मा कॉलोनी हो, चाहे वो देवल गली हो, कि हर बच्चा आकर क्या मस्जिद को आने वाला बन जाए, और हर बच्चा इस कैंप से यानी इसके अंदर बच्चों को सबसे पहले अकायद सिखाएंगे कि हमें मुसलमान हैं, हमको क्या अकीदा रखना चाहिए। बच्चों को नमाज का तरीका भी सिखलाएंगे, बच्चों को कलीमे भी सिखलाएंगे, बच्चों को आकर क्या दुआएं भी सिखलाएंगे। ये आकर क्या है एक बच्चों को आकर एक अच्छा मौका है जिसमें बच्चे छुट्टियों को इस तरह के फायदों से आकर के हमारे बच्चे आरास्ता रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों की आकर क्या जिंदगी में दीन बाकी रहेगा। इंशाल्लाह हमारे बच्चे आकर क्या दीनदार रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बहनों से दरख्वास्त है कि वो सब के सब अगर क्या है यानी अपने बच्चों की फिक्र करें, और इस समर कैंप का खूब फायदा उठाए कि इंशाल्लाह मस्जिद उमर के अंदर यानी एडमिशन जारी है, दाखिले जारी हैं। लिहाजा 20 तारीख से इंशाअल्लाह ये समर कैंप शुरू हो जाएगा, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। उससे पहले पहले अपने किसी भी महरम मर्द को भेजकर बच्चों का दाखिला करवा दे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।